اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں کرپشن تو دور کی بات ہے، کوئی کرپشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جب وہ ملک آزاد ہوا تھا تو اس کے تقریباً سارے ادارے کرپٹ تھے، مگر آج وہ دنیا کے کرپٹ فری ملکوں میں تیسرے نمبر پر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی جستجو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادارے کے مطابق سنگاپور دنیا کے 180 ملکوں میں تیسرا کرپشن فری ملک ہے۔ 2017 میں سنگاپور کا نمبر 6واں تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو ملکوں کے عوامی اداروں میں ہونے والی بدعنوانی کے مطابق درجہ بندی کرتا ہے۔ سنگاپور نے 100 میں سے 85 پوائنٹ حاصل کیے ہیں۔ ڈنمارک 88 نمبر کے ساتھ پہلے نمبر پر اور نیوزی لینڈ 87 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل عوامی اداروں میں ہونے والی بدعنوانی کی پیمائش مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس میں رشوت کی شرح، عوامی فنڈز میں خرد برد اور مفادات میں تنازعات سرفہرست ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں معاشی ترقی کے بارے میں قیاس آرائی کی جا سکتی ہے، لیکن جب تک بدعنوانی کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا، ترقی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سنگاپور پاکستان کے بعد آزاد ہوا۔ جس وقت انگریز سنگاپور چھوڑ کر گئے، اس کے قانونی ادارے کمزور تھے، تقریباً آبادی ان پڑھ تھی، فی کس آمدنی بہت کم تھی، تقریباً تمام ادارے کرپٹ تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کمال کر دیا اور بہت ہی کم وقت میں سنگاپور کو کرپشن سے پاک کر دیا۔ لی کو ان یو سنگاپور کے پہلے وزیر اعظم تھے اور وہ تقریباً 40 سال تک ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر پرجمان رہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ 10 سال سے زیادہ اقتدار کے ساتھ چپکے رہنے والے شخص کو عوام احمر کہنا شروع کر دیتی ہے، لیکن 40 سال اقتدار پر رہنے کے بعد بھی عوام ان کو فادر آف دی نیشن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آزادی سے پہلے ملک میں CPIB کرپٹ پریکٹسز انویسٹیگیشن بیورو کے نام سے ادارہ تھا جس کا کام بدعنوانی کو کنٹرول کرنا تھا، لیکن وہ اتنا خود مختار اور فعال نہیں تھا۔ لی کو ان یو نے وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلے CPIB کو خود مختار تحقیقاتی ادارہ بنایا۔ وہ کتنا خود مختار ادارہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ متعدد بار CPIB نے لی کو ان یو کو اور ان کی فیملی سے پوچھ گچھ کی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کرپشن کا خاتمہ اور اداروں کا احتساب بہت ضروری عمل ہے۔ CPIB کو تمام سرکاری اور نجی اداروں کے کسی بھی ورکر سے لے کر وزیر تک تمام سے کسی بھی وقت بدعنوانی کی تحقیقات کا اختیار حاصل ہے، بلکہ نہ صرف ادارے سے جڑے لوگ بلکہ ان کی فیملیز اور فرینڈز سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ سوچ عام ہے کہ نجی اداروں میں بدعنوانی لینے اور دینے والے کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن سنگاپور میں ایسا نہیں ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ نجی شعبے میں بدعنوانی بھی عوامی مفاد کو متاثر کرتی ہے۔ CPIB نے اپنی مختلف سرگرمیوں کے دوران بہت بار وفاقی وزراء، ججز اور اداروں کے سربراہان کو گرفتار کیا اور جرم ثابت ہونے کے بعد ان کے تمام اثاثہ جات کو سرکاری خزانے میں جمع کروایا ہے، لیکن وہاں پر کبھی کسی کو خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ کبھی کرپٹ شخص کے حامی اس کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے، کبھی کسی نے نہ NRO مانگا۔ اگر ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کے ادارے کی ضرورت ہے جہاں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہوگا، جہاں ہر شخص کا احتساب ہوگا چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔